پانی کی جو ایک بوند کو ایسا لبے دریا، پانی کی جو ایک بوند کو ایسا لبے دریا، وہ غیر نہیں صبتے نبی تھا، لبے دریا، پانی کی جو ایک بوند کو ایسا لبے دریا، عباس میں حیدر کا لہو دوڑ رہا تھا، لہو دوڑ رہا تھا، دشمن سے لڑے وہ تنے تنہا، لبے دریا، جھک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد ناداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین، سرداد ناداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزم دیار عشق کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید محمد عبد الرحمن شیرازی، الحمدللہ رب العالمین۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہفتہ وار ٹرانسمیشن دیار عشق جو آپ سماعت کرتے ہیں دیکھتے ہیں، اسی کا ایک یہ خصوصی نشریات لے کر سلسلہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ حرمت والے مہینوں میں سے پہلا ماہ مقدس محرم الحرام آ پہنچا ہے۔ ویسے تو اس ماہ کو بہت سی نسبتیں حاصل ہیں، مگر سب سے مقدم ترین نسبت یہ ہے کہ اس میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی، اس لیے اس کو مکمل نسبت کربلائی ہے۔ ویسے تو اس ماہ کو بہت سی نسبتیں حاصل ہیں، اور ہم نے بھی اسی سلسلے میں اپنے پروگرام کو کربلائی بنانے کے لیے مکمل ارادہ کر کے اور روزانہ انشاءاللہ ایک لازمی مضمون کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا ارادہ کیا ہے، اور کچھ اسی طریقے سے ہم روزانہ رات کو 11 سے 12 بجے ایک ضروری مضمون لے کر، جس سے آپ اور ہم ایک خوبصورت سبق حاصل کر سکیں گے، اس کے ساتھ اور ایک نیا اور منفرد انداز اور اچھوتے انداز سے پڑھنے والے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کریں گے۔ 10 روزہ محفل بعنوان فراق کربلا کا شیڈول آپ ہمارے آج فیس بک پیج سے شیڈول پہ دیکھ سکیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ 10 محرم کی محفل پاک سے قبل لوگ وہ تمام ضروری تاریخی اور لازمی علوم سیکھیں جن سے ہمیں اسلام کی اس مارکے کی اصلیت معلوم ہو سکے۔ آج کا ہمارا پہلا عنوان ہے محبت اہل بیت علیہ السلام، جس کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں آج حاضر ہوئے ہیں۔ آپ کو آج کے اس پہلے خوبصورت عنوان کے اندر بزم دیار عشق کے اندر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارے بہت خوبصورت مہمان چند لمحات کے بعد ہماری اسکرین کی زینت میں ہوں گے۔
لیکن اس امید کے ساتھ آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں کہ یقیناً جو ماہ مکرم جسے بہت ساری نسبتیں حاصل ہیں وہ شروع ہوا ہے، اور جو کربلائی اور مولائی ساتھی ہمارے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ انہیں سچا اور پکا عشق حسین نصیب فرمائے۔ میں بلا تاخیر اپنے مہمانوں کا تعارف کراتا چلوں، چند لمحات کے بعد جو ہماری اسکرین کی زینت ہوں گے۔ ہم روزانہ ایک ثنا خان کے ساتھ اس پروگرام میں حاضر ہوا کریں گے، اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر قبلہ سید نصراللہ ملی اللہ شاہ صاحب قاسمی اس بزم کا حصہ ہوا کریں گے۔ بزم دیارش کی طرح بھی اسی اسپیشل ٹرانسمیشن کا آغاز بھی ہم تلاوت کلام رحمان سے کیا کریں گے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ مہمان ثنا خان سے مناقبت سن کر اور قبلہ شاہ جی کی گفتگو سن کر انشاءاللہ اپنی بزم کا اختتام کیا کریں گے۔ تو ہمیں بزم دیار عشق کی اسپیشل ٹرانسمیشن فراق کربلا کے اندر جوائن کیا ہے قبلہ سید نصراللہ ملی اللہ شاہ صاحب قاسمی نے۔ آپ کو فراق کربلا ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم شاہ جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ شاہ جی کیسے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ، مالک کا احسان۔ اچھا جی، میں چاہوں گا اس سے قبل کہ ہم گفتگو کا آغاز کریں، کیونکہ جو غم حسین میں ڈوبی ایک شام گزر رہی ہے، اللہ اس کے بدلے، بلکہ اس کا بدلہ کیا مانگیں گے رب سے، لیکن جو حسین کربلا کے اندر اپنا خون بہا کر پوری دنیا کو، پوری عالم اسلام کے سامنے جو ایک مثال قائم کر کے گئے ہیں، اس کا پوری کائنات کے اندر کوئی بدلہ نہیں دے سکتا۔ لیکن میں چاہوں گا جس قرآن کو حسین نے نیزے کی نوک پر سر کٹا کر زندہ کیا ہے، اسی قرآن کی آیات بینات سے اس بزم کا آغاز کریں گے۔ میں چاہوں گا کہ آپ آیات بینات سے اس بزم کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي، اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ سبحان اللہ، بارک اللہ، اللہم زد وزد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ إن شانئك هو الأبتر، صدق الله العظيم۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، احسن جزا، بارک اللہ۔ بہت خوبصورت انداز کے اندر آیات بینات کی تلاوت کروا رہے تھے قبلہ سید نصراللہ ملی اللہ شاہ صاحب قاسمی۔
آج سے کیونکہ تمامی احباب بڑی محبتیں فرماتے ہیں، اور آج قبلہ شاہ جی یہ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ قبلہ میں تعارف کراتا چلوں پہلے کہ طلحہ بٹ صاحب، محمد طلحہ بٹ صاحب سرزمین راولپنڈی سے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں، اور میں آپ کو بزم دیارش کی پوری ٹیم کی جانب سے اور فراق کربلا ٹرانسمیشن کے اندر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج آپ پہلی دفعہ اس ٹرانسمیشن کے اندر حصہ بنے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ جی الحمدللہ شاہ صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ جی دعائیں آپ کی الحمدللہ رب العالمین۔ میں انتہائی معذرت چاہتا ہوں اپنے تمام ویور سے بھی، اور طلحہ بٹ بھائی سے بھی، اور قبلہ شاہ صاحب سے بھی۔ آج کچھ ٹیکنیکل پرابلم کل بھی تھی جس کی وجہ سے ہم حاضر نہیں ہو سکے، آج بھی کچھ ایسی مصروفیات تھیں جن کی بنا پر جو ہمارا آج کا پہلا فرسٹ پروگرام کا شیڈول پوسٹر ہوتا ہے، جس کے اندر ہم اپنا موضوع اور اپنے مہمانوں کو آپ تک پہنچاتے ہیں، جس کے ذریعے آپ ہمارے پروگرام کو لائک بھی کرتے ہیں اور سماعت بھی کرتے ہیں، وہ آج اب تک نہیں پہنچ سکا۔ انشاءاللہ کل سے روٹین کے ساتھ انشاءاللہ ہم اپنے اس پروگرام کو کنٹینیو کریں گے۔ میں میاں عمران صاحب کا بہت مشکور ہوں جنہوں نے اپنے مخصوص ترین وقت سے وقت نکال کر جتنا بھی ہمیں نوازا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ اور جتنے ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ تمام کی اب آج تو ایسے ہی کہتے ہیں کہ علی کا نام لیتا ہوں منافق کٹ کے گرتے ہیں، بتاؤ اے علی والو میری تلوار کیسی ہے۔ تو اسی نسبت کو دیکھتے ہوئے آج دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ اسٹارٹنگ پہ ہی ویورز کی تعداد جو ہے وہ 12 11 15 یعنی چاروں ہی خوبصورت نسبتیں اسٹارٹنگ سے ہی دیکھنے کو مل گئی ہیں، اور آج کا پروگرام جو ہے وہ بھی خصوصی نسبت کا حامل ہے۔ تو تمام ویورز جتنے سید احمد رضا شرازی صاحب ہیں، احسان حیدری ہیں، سیدہ شرازی ہیں، انعام الحق چشتی صاحب ہیں، محمد علی بھائی ہیں، حارث داؤد صاحب ہیں، اس کے علاوہ سید احسن علی شاہ صاحب ہیں، اور جتنے ویورز دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اب یہ ٹرانسمیشن جو ہماری ہے یہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اس کے اندر کوئی اور گفتگو کو ملحوظ خاطر رکھا جائے جس سے ہماری اس ٹرانسمیشن کا جو تقدس ہے، جو پاکوں کے ذکر کا تقدس ہے، وہ پامال ہو۔ تو میں اپنے تمام ویور سے مؤدبانہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ جتنے ویورز ہمیں دیکھتے ہیں، آپ سب کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ یہ آپ کی محبتوں کا ثمر ہے جس کی بنا پر ہم یہاں پر آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ علی شیخ صاحب ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ شیخ حسیب صاحب ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ویورز ہیں، آپ کو تمام یہاں آپ کو میاں محمد غلام محمد صاحب ہیں، اس کے علاوہ ابو بکر مغل صاحب ہیں، سید حارث بخاری ہیں، علی برادران ہے جی، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جتنے ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ تمام کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب میں چلتا ہوں اپنے موضوع کی جانب، لیکن اس سے قبل ایک مصرع میں ایک قطع بلکہ امام علی مقام کی بارگاہ کے اندر پیش کر کے میں اپنی بزم کا آغاز کرتا ہوں۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم بلا تاخیر طلحہ بھائی کی جانب بڑھتے ہیں کہ دہلیز کربلا پہ ہے سلطان سو گیا، دہلیز کربلا پہ ہے سلطان سو گیا، ایمان اور ایقان کا ایمان سو گیا، دہلیز کربلا پہ ہے سلطان سو گیا، ایمان اور ایقان کا ایمان سو گیا، ایمان کی عمارت خستہ کو بچانے، ایمان کی عمارت خستہ کو بچانے، طیبہ سے چل کے آیا تھا مہمان سو گیا، طیبہ سے چل کے آیا تھا مہمان سو گیا، دہلیز کربلا پہ ہے سلطان سو گیا، ایمان اور ایقان کا ایمان سو گیا، ایمان کی عمارت خستہ کو بچانے، طیبہ سے چل کے آیا تھا مہمان سو گیا، طیبہ سے چل کے آیا تھا مہمان سو گیا۔ میں قبلہ محمد طلحہ بٹ صاحب سے گزارش کروں گا کہ ان پرکیف اور حرکت امیز گھڑیوں کے اندر آپ بھی مولا کی منقبت سے اس بزم کا آغاز کیجیے۔ اور اس جو ٹرانسمیشن کا اسپیشلٹی ہے کہ انشاءاللہ جہاں سے ہم فرسٹ سے اسٹارٹنگ سے یہ تلاوت کے بعد سے مناقبت کا، کیونکہ سارا ماہ رمضان سے لے کر ابھی تک اب ہمارے پروگرام کا شیڈول دیکھتے آئے ہیں، تو ہم نعت رسول مقبول حمد باری تعالیٰ ہر چیز کی ایک جگہ مقرر ہوتی ہے، تو یہ ماہ مخصوصہ جو ہیں ان کو نسبت حسین ہے۔ انشاءاللہ جتنے بھی ثناخوان حاضر ہوا کریں گے وہ منقبت سے اس پروگرام کے اندر اپنی حاضری پیش کر کے اس کو کنٹینیو کریں گے۔ جی طلحہ بھائی بسم اللہ۔ شاید کچھ نیٹ ورک پرابلم ہے طلحہ بھائی کی جانب سے۔ میں قبلہ شاہ جی سے گزارش کروں گا کہ گفتگو کے آغاز سے قبل اگر آپ کچھ نثر کی صورت کے اندر، اشعار کی صورت کے اندر کچھ اپنی حاضری پیش کر دیں جب تک ہمیں طلحہ بھائی جوائن کرتے ہیں،
کیونکہ شاہ جی کی طبیعت بھی کچھ دن سے ناساز ہے. تمام ویورز سے میں گزارش کروں گا کہ قبلہ شاہ جی کی صحت کے لیے دعا فرمائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بیمار کربلا کے صدقے شفاء کلی عطا فرمائے اور آپ کی تمام بیماریوں کو دور فرمائے. جی طلحہ بھائی، آپ آواز آ رہی ہے اب تک میری؟ طلحہ بھائی آپ تک آواز آ رہی ہے؟ جی جی جی، آواز آ رہی ہے آپ کی. جی طلحہ بھائی بسم اللہ. میں شاہ صاحب سب سے پہلے آگے چل کے انشاءاللہ میں امام علی مقام کی بارگاہ میں بھی انشاءاللہ حاضری پیش کروں گا، لیکن سب سے پہلے میں مخدومہ کونین سیدہ پاک کی بارگاہ میں چند اشعار پیش کرتا ہوں. ہمارے راولپنڈی کی ایک جانی پہچانی شخصیت مفتی محمد لیاقت علی نقشبندی صاحب، آپ کے لکھے ہوئے چند اشعار مخدومہ کونین کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. بسم اللہ. دیکھنے والے تمام احباب حضور شریف پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. مقام جان احمد مان لینے میں انا کیا واہ ہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. مقام جان احمد مان لینے میں انا کیا ہے. مقام جان احمد مان لینے میں انا کیا ہے. جو ہیں وہ بدعتم منی تو پھر ان سے ورا کیا ہے. جو ہیں وہ بدعتم منی تو پھر ان واہ سے ورا کیا ہے. جو ہیں وہ بدعتم منی نبی کی پاک دختر کا پاک دختر کا کتابیں دیکھ لی لیکن بتاؤ تو پڑھا کیا ہے. کتابیں دیکھ بہت لی اچھے طلحہ. لیکن بتاؤ تو پڑھا کیا ہے. دونوں شاہ صاحبان کی میں توجہ چاہوں گا کہ در زہرا ہی وہ در ہے کہ جہاں جو بھی چلا آئے. در زہرا ہی وہ در ہے کہ جہاں جو بھی چلا آئے. خدا خود سے پوچھے گا کہ بتا تیری رضا کیا ہے. خدا خود سے پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے. اور مراد آیا تطہیر جانے می سما کمبر. مراد آیا تطہیر جانے می سم کچھ نیٹورک پرابلم کا ایشو آ رہا ہے.
جانب سے لیکن بہت خوبصورت سٹارٹنگ کے اوپر ہی جو ماحول کریٹ کر دیا قبلہ نے، واہ کیا کہنے. اور یہ حالات حاضرہ کے عین مطابق آپ نے یہ اشعار پڑھے ہیں. یہ عمران ملک صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، افضال ملک صاحب نے، اسد چودھری صاحب ہیں، حارث داؤد ہیں، اس کے علاوہ دیگر سید امیر حیدر شاہ صاحب ہیں، قاری حسن رضا سیالوی بھائی ہیں، سید احمد رضا شرائع صاحب اور دیگر جتنے بھی رفقا ہیں میں آپ کو خوش آمد. سید دانش علی شرازی ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. قبلہ میں چاہوں گا احسان حیدری بھائی آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. شاہ جی آپ کی صحت کے لیے جو دعا کا کہا گیا جس کے اوپر کافی کمنٹس کے اندر جتنے بھی ویورز ہیں تمام نے اپنی محبتوں کا اظہار کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو شفا کلی عطا فرمائے. جی بالکل تمامی احباب کا بہت شکریہ جنہوں نے بھی قبلہ شاہ جی کے لیے خصوصی دعا کا انتظام کیا. حسیب نقشبندی صاحب ہیں، جی آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. ملک عمران صاحب میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں کیونکہ آپ بڑی محبت شخصیت ہیں اور آپ نے اکثر کہا جی کہ ہمارا نام نہیں لیا جاتا جی، تو ہم آپ کے لیے خصوصی نام آپ کا لیتے ہیں جی کہ آپ ہماری سوزن کا حصہ بنتے ہیں اپنے خصوصی لفظ نکال کر. میں قبلہ شاہ جی کی بارگاہ کے اندر گزارش کروں گا جیسے انشاءاللہ چند لمحات کے بعد طلحہ بھائی اسی خوبصورت ماحول کو دوبارہ کنٹینیو کرنے کی تشریف لے کے آئیں گے تو ہم انشاءاللہ لازمی جوائن کریں گے انہیں. میں تب تک قبلہ شاہ جی کی بارگاہ میں گزار ہوں کہ اس مذہب کا آغاز فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الخاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ ما بعدہم من نسلہم قد جاءنی من قبلہم العابد الباکر الجافر الکاظم ثم الرضا ثم التقی ثم النقی ثم عسکری ثم مہدی ہادین حضرت امام الاخرہ. لا الہ تو پڑھ لیا اب لے مزہ تاثیر کا. ہائے 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 واہ. لا الہ تو پڑھ لیا اب لے مزہ تاثیر کا. لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا. ہائے 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 ہائے. لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا. اور لا الہ کے پڑھنے والے لا الہ سے پوچھ لے. لا الہ کے پڑھنے والے لا الہ سے پوچھ لے. لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر کا. ہائے 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 ہائے. لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر کا. اور کربلا ہو گئی تیار خدا خیر کرے. کربلا ہو گئی تیار خدا خیر کرے. سب کے کھلنے کو ہے کردار خدا خیر کرے. سب کے کھلنے کو ہے کردار خدا خیر کرے. اور خیمہ کی اوٹ سے دیکھا تو سکینہ بولی. خیمہ کی اوٹ سے دیکھا تو سکینہ بولی. گر گئی بھائی سے تلوار خدا خیر کرے. گر گئی بھائی سے تلوار خدا خیر کرے. اور پیاس سے بلکے ہوئے بچوں کو ڈھارس دے کر. پیاس سے بلکے ہوئے بچوں کو ڈھارس دے کر. جا رہا ہے وہ علمدار خدا خیر کرے. جا رہا ہے وہ علمدار خدا خیر کرے. اور سیدہ زینب پاک فرماتی ہیں کہ لوٹ کر آئے نہیں بھانجے بھتیجے میرے. لوٹ کر آئے نہیں بھانجے بھتیجے میرے. اب تو بھائی بھی ہیں تیار خدا خیر کرے. اور سجدائے عصر ادا کرنے جو رکھی گردن. سجدائے عصر ادا کرنے جو رکھی گردن. بھیڑیے لپکے ہیں خونخوار خدا خیر کرے. بھیڑیے لپکے ہیں خونخوار خدا خیر کرے. اور شام کو جاتے یہ زینب نے صدا دی عباس. ہم کو لے جاتے ہیں دربار خدا خیر کرے. اور تیر ہرمل کو چڑھاتے ہوئے دیکھا تو کہا. تیر ہرمل کو چڑھاتے ہوئے دیکھا تو کہا. میرا اصغر بنا ہتھیار خدا خیر کرے. اور با خدا روک لے بھائی کی شبی کو تو ہی. یا خدا روک لے بھائی کی شبی کو تو ہی.
صحرا قاسم کا ہے تیار خدا خیر کرے، صحرا قاسم کا ہے تیار خدا خیر کرے، اور کون کربل کا ہے فاتح تو ہوئی کس کو شکست، کون کربل کا ہے فاتح تو ہوئی کس کو شکست، ہاں یہ آذان ہے میار خدا خیر کرے، ہاں یہ آذان ہے میار خدا خیر کرے، اب بھلے کوئی کہے کچھ بھی کہے کہتا رہے، اب بھلے کوئی کہے کچھ بھی کہے کہتا رہے، ہے حزین اس کا قلم کار خدا خیر کرے، کربلا ہو گئی تیار خدا خیر کرے، سب کے کھلنے کو ہے کردار خدا خیر کرے۔ حاضرین محترم، سامعین معظم، بارگاہ حسین میں گریہ و فغاں کرنے والے ہمارے کربلائی احباب، یقین جانیے کہ یہ ماہ مقدس وہ ماہ مقدس ہے کہ جس میں انسان کچھ کہے بغیر صبح و شام دن رات کریا کریا بستی بستی گلی گلی نگر نگر ڈگر ڈگر وطن وطن جزیرہ جزیرہ گاؤں گاؤں شہر شہر چپا چپا احسانات حسین کے تذکار کرے تو احسانات حسین کے تذکار کم ہیں، دین محمدی پہ حسین کے احسانات زیادہ ہیں۔ یہ وہ ماہ مقدس ہے کہ میں کربلا شریف کے بارے میں صرف اتنا ہی کہوں گا۔ ایک استاد شاعر ہیں، انہوں نے فرمایا تھا کہ ایک محمد دشمنی کیا کیا قیامت ڈھا گئی، ایک محمد دشمنی کیا کیا قیامت ڈھا گئی، بدر کی جنگ بڑھتے بڑھتے کربلا تک آ گئی۔ یہ ایک حادثاتی مارکا نہیں ہے، یہ ایک حادثاتی جنگ نہیں ہے، یہ تخت و تاج کی جنگ نہیں ہے۔ وہ حسین جس کے قدموں کی ٹھوکر میں کائنات موجود ہو، وہ حسین جس کے ہاتھ میں جام کوثر موجود ہو، وہ حسین جو سیدہ شباب اہل الجنہ ہو، وہ حسین جو منقسم نارو خلد کا سپوت ہو، وہ حسین جو انبیاء کے سلطان کا بیٹا ہو، وہ حسین جو انبیاء کے سلطان کا نواسا ہو، وہ حسین جو تمام دنیا کی خواتین کی سردارہ سیدہ کا بیٹا ہو، اس کو ایک تخت، اس کو ایک تاج کے لیے کیا غرض ہو سکتی ہے۔ غم حسین ہر کوچہ ہر بازار گیا، جہاں نہ قافلہ پہنچا وہاں غبار گیا، یوں تو کہتے ہو یہ جنگ تھی دو شہزادوں کی، قلم میں دم ہے تو لکھو حسین ہار گیا، قلم میں دم ہے تو لکھو حسین ہار گیا۔ ناظرین محترم، پہلا دن ہے محرم الحرام کا، اس بات کو یقینی بنائیے، سادات سادات کے گھر میں اور غیر سادات سادات کے گھر میں 9ویں اور 10ویں محرم کو جا کر ان کے آباء و اجداد کی شہادت پہ پرسہ ضرور پیش کیا کریں۔ آج ہم سالانہ جب کرتے ہیں تو ہم اس کے گھر جاتے ہیں جس کا دنیا سے گیا ہوتا ہے۔ یہ سادات ہیں جن کے دنیا سے چلے گئے ہیں 10 محرم کو۔
سادات کے گھر جایا کریں، غیر سادات کے گھر جایا کریں۔ یہ وقتاً فوقتاً جب عنوانات آتے رہیں گے تو ہم آپ کے سامنے گریہ و فغاں کی مکمل تاریخ رکھیں گے۔ صرف آج ہم محبت اہل بیت، فضائل اہل بیت پہ کچھ لمحات گفتگو کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس ایک عنوان کے تحت یہ تمام چھوٹے چھوٹے بے بنیاد بلا وجہ کے جو سوال ہمارے ذہنوں میں امڑتے ہیں، آج ہم ان کا کلا کما کریں گے۔ یہ محبت اہل بیت ہے کیا؟ اس کا مقام کیا ہے؟ عوام الناس ہمیشہ ہمیں ہر دوسرے لمحے یہ کہتی ہے کہ حضرت اس کا سوال تھوڑی ہونا ہے قیامت والے دن۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کس کا سوال ہونا ہے اور کس کا سوال نہیں ہونا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے نبی کہہ دیجئے میں تم سے اجر رسالت نہیں مانگتا مگر سوائے اس کے کہ تم میرے اہل بیت سے مودت اختیار کرو۔ ناظرین محترم، پہلا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ کیا یہ وتیرہ خدا بندی، کیا یہ حکم خدا بندی پہلے کے انبیاء کے لیے بھی ایسے ہی تھا؟ جنہوں نے پہلے بھی نبوت اور رسالت کے فرائض انجام دیے، کیا ان کے لیے بھی معاملہ ایسا ہی تھا؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، ہم قرآن کریم سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کی معتبر ترین کتاب، یہ مصطفیٰ کریم نے جو رسالت کا کام فرمایا ہے اس کا اجر ان کی آل سے مودت اور محبت ہے، کیا یہی وتیرہ اور یہی کام جو ہے، یہی امر جو ہے، یہ دیگر انبیاء کے ساتھ بھی رہا ہے اللہ کا؟ تو آئیے حضرت نوح علیہ السلام کی اجر رسالت کے بارے میں پوچھتے ہیں قرآن سے۔ قرآن کہتا ہے وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ۔ کہا حضرت نوح نے، اے میری قوم، اس تبلیغ و اشاعت کے بدلے میں تم سے کوئی مال و دولت طلب نہیں کرتا، اس کا اجر تو میرے اللہ کے پاس ہے۔ نوح کی اولاد سے محبت کو ان کے لیے اجر رسالت بنایا نہیں گیا، بلکہ کہا نوح تیری سارے کار خیر کا اجر کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ آئیے آگے چلیے حضرت ہود علیہ السلام کے معاملے میں پوچھتے ہیں۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَيَا قَوْمِ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِي عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي۔ کہا ہے میری قوم، میں اس تبلیغ کے بدلے میں تم سے کچھ اجر نہیں مانگتا مگر اس کا اجر تو میرے اللہ کے پاس ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ ناظرین مکرم، ہمیں ایک بات واضح ہو گئی کہ ہر نبی نے اپنے اپنے وقت میں جو تبلیغ کا کام فرمایا اس کا اجر اللہ کے پاس ہے۔ انہوں نے اپنی امت سے اجر نہیں مانگا، انہوں نے اپنے چاہنے والوں سے اجر نہیں مانگا۔ میرے آقا اپنے حجرہ اقدس کا باہر تشریف لائے، آ کے دیکھا تو سامنے مال و زر کا انبار لگا ہوا ہے۔ حضور نے پوچھا صحابہ یہ کیا ہے؟ کہا حضور ہم یہ لے کے آئے ہیں، اس لیے لے کے آئے ہیں کہ آپ جو ہمیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، اس کا اجر ہم کچھ آپ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ تو قرآن کریم کی یہ آیت اتری، کہا اے محبوب ان سے کہہ دو کہ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ کہا جو پہلے نبیوں کا اجر اللہ کے پاس ہوا کرتا تھا، محبوب تیری رسالت کی تبلیغ کا اجر یہ ہے کہ یہ امت تیری اولاد سے پیار کرے، تیرے اقربا سے محبت کرے، تیرے اقربا سے مودت اختیار کرے۔ اب میں یہاں ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ امت سے سوال کیوں کیا گیا؟
کہ میرے بعد میری اجر رسالت جو ہے وہ میری اولاد سے مودت ہے، میری اہل بیت سے مودت ہے۔ شاہ جی اس لیے کیا گیا کیونکہ میرے آقا کو معلوم تھا علی کے مقابلے میں جب بھی آئے گا امتی آئے گا، غیر نہیں آئے گا۔ حسین کے مقابلے میں جب بھی کوئی آئے گا امتی آئے گا، غیر نہیں آئے گا۔ میرے آقا نے پہلے کہہ دیا یہ اجر رسالت ہے۔ کیا اجر رسالت ہے؟ میری اولاد سے مودت کرنا۔ اب یہ مودت کیا ہے؟ پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اہل بیت کون ہے۔ دیکھیے اہل بیت اطہار میں کوئی شک و شبہ والا معاملہ نہیں ہے کہ اہل بیت اطہار میں حضور کی اہل بیت، حضور کی ازواج بھی شامل ہیں۔ وہ حضرات جو کہ اہل بیت اطہار جن کو حضور نے اپنی اہل بیت میں سے کہا، حضرت سلمان فارسی اور بلال، وہ بھی شامل ہیں۔ مگر درجہ اولا پہ کون ہے؟ آئیے مسلم شریف کی حدیث پاک، ترمذی شریف کی حدیث پاک، مشکات شریف کی حدیث پاک، عن سعد ابن ابی وقاص قال لما نزلت هذه الآية فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل لعنة الله على الكاذبين۔ دعا رسول اللہ علی وفاطمة وحسن وحسین فقال اللهم هؤلاء اہل بیتی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ اتری کہ فقل تعالوا ندعو ابناءنا، محبوب بلائیے، کن کو بلائیے؟ کہا اپنے بیٹوں کو بلائیے۔ اب یہ اس لفظ کو یاد رکھیے گا، آخر میں ہم نے کچھ سوالوں کے جواب بھی آج متعین کرنے ہیں۔ اپنے بیٹوں کو بلائیے، اپنے نفس کو بلائیے، اپنی عورتوں کو بلائیے۔ کیوں؟ جھوٹوں پر لعنت کرنے کے لیے جانا ہے۔ حضور نے فرمایا جب یہ آیا تو حضور نے آواز دی، فرمایا علی آ جاؤ تم میرے نفس ہو۔ کہا زہرا آ جاؤ تم میرے گھر کی سب سے عظیم ترین عورت ہو۔ فرمایا حسنین آ جاؤ تم محمد مصطفیٰ کے بیٹے ہو۔ اور ان سب کو اکٹھا کر کے فرمایا ہاؤلاء اہل بیتی، میرے لوگوں یاد رکھو یہ میری اہل بیت ہے۔ شاہ جی میں یہاں پر یہ جو طلحہ بھائی نے شروع میں ایک نقطہ چھیڑا نا سیدہ زہرا پاک والا، میں یہاں ایک بات کرتا چلوں اس آیت مبارکہ کے تحت۔ جب یہ آیت اتری حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا حضور آگے چل رہے ہیں، سیدہ پاک ان کے پیچھے چل رہی ہیں، اس سے پیچھے علی چل رہے ہیں۔ آؤ تمہیں بتاؤں عصمت سیدہ زہرا کیا ہے۔ حضور جہاں پہ قدم رکھتے وہاں قدم سیدہ زہرا پاک رکھتی، اور جہاں سیدہ زہرا پاک قدم رکھتی وہاں علی المرتضیٰ قدم رکھتے۔ یہ حضور بتا رہے ہیں کہ اے میری بیٹی تیری عصمت کا، تقدس کا اتنا لحاظ رکھوں گا کہ جب زمین نیچے سے قدم دیکھے گی تو محمد عربی کا ہوگا، جب آسمان قدم دیکھے گا تو علی المرتضیٰ کا۔ یہ تقدس زہرا ہے، یہ عصمت زہرا ہے، یہ ہے وہ محفوظ عن الخطا، یہ ہے وہ عصمت جواز کے حامل لوگ۔ آئیے یہ ہے اہل بیت اطہار۔ یہ پھر آگے چلیے، سیدہ عائشہ پاک حدیث پاک روایت فرماتی ہیں، فرماتی ہے ان عائشہ و عمر بن ابی سلمہ قالت فرح النبی فجاء الحسن فادخله ثم جاء الحسین فدخل معه جاءت فاطمة فادخلها جاء علی فادخله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حضرت عائشہ پاک فرماتی ہیں کہ حضور بڑے خوشی خوشی تشریف لائے، اوپر ایک کملی اوڑی ہوئی ہے، اور یہ کملی بھی کالے رنگ کی ہے۔ اب میں کیا کیا کہوں عوام الناس کے سامنے، اور یہ کالے رنگ کا کمبل مصطفیٰ اوڑھ کے تشریف لا رہے ہیں۔ فرمایا حسن آؤ اس میں داخل ہو جاؤ۔ پھر حسین آئے، حضور نے فرمایا آؤ اس میں داخل ہو جاؤ۔ پھر سیدہ پاک آئی، فرمایا آؤ سیدہ اس میں داخل ہو جاؤ۔
پھر فرمایا علی آؤ اس میں داخل ہو جاؤ، سب کو داخل کر کے دعا کی، یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے، اس سے نجاست کو دور فرما دے۔ اب شاہ میں یہاں پر ایک اور جملہ بولنے کے لیے میں بولنا چاہتا ہوں، یہ آیت کسا میں، چادر کسا میں ذرا منظر تو دیکھیے، یہ کیسی یکجائیت ہے کہ چادر کھلے تو 5 ہوتے ہیں، بند ہو جائیں تو 1 ہو جاتا ہے۔ تو کیسے کوئی سمجھے کہ مقام اہل بیت، یہ دیکھیے یہ ہے اہل بیت اطہار۔ پھر مسلم شریف کی حدیث پاک دیکھیے، حضور نے اس آیت مبارکہ کے اترنے کے بعد 6 ماہ روزانہ صبح کی نماز سے پہلے سیدہ زہرا پاک کے گھر کی طرف رک کے اشارہ کر کے فرماتے، یا اللہ یہ میری اہل بیت اطہار ہیں، اے لوگوں یہ میری اہل بیت اطہار ہے۔ تو وہ اہل بیت اطہار جو اجر رسالت میں شامل ہیں، ان میں درجہ اولا پہ جو شامل ہیں وہ یہ 5 ہیں۔ اب میں یہاں اپنے ناظرین کے سامنے کچھ چیزیں رکھنا چاہتا ہوں۔ جو مودت اختیار کر گیا، جس نے محبت اختیار کر لی، اس کو ملے گا کیا؟ اس کے پاس ہے کیا؟ اس کو اجر کیا ملے گا؟ آئیے سنیے احادیث مصطفیٰ۔ میرے آقا نے فرمایا وَمَن مَاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ محمد مَاتَ مُؤْمِنًا، فرمایا وہ شخص جو میری آل کی محبت میں مرا وہ مومن مرا۔ لیجئے پہلی سند لیجئے میرے آقا، یہ مر گئی دنیا کہتے کہتے مومن کون ہے منافق کون ہے، مومن کون ہے منافق کون ہے، کون مر گیا یہ مسلمان ہے جنتی ہے کہ نہیں، میرے آقا نے سند دے دی۔ فرمایا وَمَن مَاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ محمد مَاتَ مُؤْمِنًا، فرمایا جو میری اولاد کی محبت میں مرے گا بس وہی کامل مومن مرے گا۔ آگے چلیے، فرمایا وَمَن مَاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ محمد مَاتَ شَہِیدًا، فرمایا جو میری اولاد کی محبت میں مرا وہ شہید مرا۔ یہ لہو لگا کر شہیدوں کی صف میں شامل ہونے کی کوشش مت کیجئے، حسین سے محبت کیجئے، مصطفیٰ شہادت کا رتبہ دے رہے ہیں۔ آگے چلیے، وَمَن مَاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ محمد جَعَلَ اللَّهُ لَهُ قَبْرَهُ مَنزَلًا لِلْمَلَائِكَةِ الرَّحْمَةِ، فرمایا وہ انسان جو میری اولاد کی محبت میں مرا، اس کی قبر کو اللہ رحمت کے فرشتوں کے لیے مزار بنا دے گا۔ ہاں جی، جعل اللہ لہ قبرہ مزارا للملائکۃ الرحمہ، کہا اب شاہ جی یہاں پر غور کیجئے، آج ہر کوئی مزار ہے، مگر مصطفیٰ کی حدیث نے واضح کر دیا قبریں ساری ہو سکتی ہیں، مزار بس وہی ہوگا جو میری اولاد کی محبت میں مر جائے گا۔ آگے چلیے، اگلا جملہ سنیے، سواد اعظم کے ماننے والے سنی خوش ہو جائیں، میرے مصطفیٰ نے کیا حدیث فرمائی؟ فرمایا وَمَن مَاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ محمد مَاتَ عَلَىٰ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، اور فرمایا جو میری اولاد کی محبت میں مرا وہ اہل سنت و جماعت پہ مرا، وہ سواد اعظم پہ مرا۔ یہ محبت اہل بیت اطہار کے انعام ہیں۔ اب آگے چلیے، فرمایا یہ تو ہو گئے وہ جنہوں نے محبت کی، فرمایا لیکن سنو وَمَن مَاتَ عَلَىٰ بُغْضِ آلِ محمد مَاتَ کافرا، اور فرمایا جو میری اولاد کے بغض میں مرا وہ کافر ہو کے مرا۔ اللہ اللہ دنیا اس کے پج میں پڑی ہوئی ہے، یزید مسلمان تھا کہ کافر تھا، مصطفیٰ کی حدیث واضح ہے، فرمایا جو مصطفیٰ کی اولاد کے بغض میں مرا کافر مرا۔ فرمایا وَمَن مَاتَ عَلَىٰ بُغْضِ آلِ محمد وَحُرِّمَتِ الْجَنَّةُ عَلَىٰ مَن ظَلَمَ أَهْلَ بَيْتِي، فرمایا وہ جس نے میری آل پر ظلم کیا اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی۔ اللہ اللہ اللہ۔ اب یہ تمام تر چیزیں دیکھنے کے بعد میں اپنے ناظرین کے سامنے کچھ چیزیں رکھنا چاہتا ہوں۔
ذرا غور فرمائیے گا، آج بڑے سوال اٹھتے ہیں، بہت سوال اٹھتے ہیں، کس بات کے؟ محرم شریف شروع ہو گیا، محرم کی مبارک دے سکتے ہیں؟ محرم میں شادی جائز ہے؟ محرم میں دیگر رسومات ہو سکتی ہیں؟ میں لمبی چوڑی تفصیل میں نہیں جا رہا، میں ایک چھوٹا سا نقطہ دینا چاہتا ہوں۔ اگر اجر رسالت یہ ہے کہ مصطفیٰ کے بیٹے کی شہادت پر تمہارے گھر میں خوشی کے ترانے اٹھائے تو تمہیں یہ اجر رسالت مبارک ہو۔ اگر اجر رسالت یہی ہے کہ مصطفیٰ کے بیٹے کی شہادت کی آمد پہ تم زمانے کو مبارکباد پیش کرتے رہو تو تمہیں یہ اجر رسالت مبارک ہو۔ اگر اجر رسالت یہی ہے کہ تم نے مصطفیٰ کے شہزادے کی شہادت پہ لوگوں کو گریہ و فغاں سے روکنا ہے تو چلو تمہیں یہی اجر رسالت مبارک ہو۔ ہمیں تو وہ اجر رسالت نظر آتا ہے، ہمیں تو وہ اجر رسالت نظر آتا ہے جو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے اپنے ملفوظات میں لکھا ہے۔ شاہ جی سنیے، انسان تو انسان، حضرت نظام الدین اولیاء کیا فرماتے ہیں؟ اور فرماتے ہیں ظالمو، انسان تو انسان، 10 محرم آتی ہے تو ہرنی اپنے بچوں کو دودھ پلانا چھوڑ دیتی ہے غم حسین کے اندر۔ ہمیں تو وہ اجر رسالت نظر آتا ہے جو مصطفیٰ کی آنکھوں میں حسین کی ولادت کے وقت آنکھوں سے جاری ہوا تھا۔ ہمیں تو یہ نظر آتا ہے، میرے آقا نے فرمایا وہ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک میری اولاد سے محبت اپنی اولاد سے بڑھ کر نہ کرے۔ کیا تمہارے اولاد کے جنازے اس بات کے غماز ہیں کہ تمہارے گھر میں تمہارے دوسری اولاد کی شادی ہو رہی ہو؟ کیا تمہاری اولاد کی پریشانیاں اس بات کی غماز ہیں، اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ تمہاری دوسری اولادوں کے گھر میں خوشیاں چل رہی ہیں؟ کیا تمہاری اولاد کی پریشانیاں اس بات کی غماز ہیں کہ تمہاری دوسری اولاد کے گھر میں ترب و خوشی کے ترانے بج رہے ہیں؟ اگر تمہارے ہاں یہی وتیرہ چلتا ہے تو بسم اللہ تم یہ کام کر سکتے ہو۔ ہمیں تو مصطفیٰ نے کہا میری اولاد سے بڑھ کر تمہیں اپنی اولاد سے محبت نہ ہو، تو ہم تو اپنی اولاد کی خوشیاں مصطفیٰ کی اولاد کی نالین پہ قربان کر دیتے، ہم تو اپنے نئے کام قاسم کے پرانے صحرے کی لڑیوں پہ قربان کر دیتے، ہم تو اپنی جوانیوں کے خون کا ایک ایک قطرہ علی اکبر کی جوانی پر قربان کر دیتے ہیں، ہم تو اپنے بچوں کی شیر خارگی علی اصغر کی شیر خارگی پہ قربان کر دیتے ہیں، ہم تو اپنی ماں بہن بیٹی کی عزت ناموس ردا ہر چیز عصمت کو سیدہ زینب کے نالین پر قربان کر دیتے ہیں۔ ہمیں تو یہ اجر رسالت نظر آتا ہے، ہم تو اسے اجر رسالت سمجھتے ہیں کہ یہ ہے وہ مودت کا معنی کہ اگر تیرے دل سے حسین کی محبت ختم ہو جائے تو تم مر کیوں نہیں جاتا، تیری زندگی کیا ہے؟ یہ ہے مودت فی القربہ۔ کیا اجر رسالت اسی بات کی دلیل ہے کہ ہم محرم شروع ہو جائے تو ہم اسی معاملے میں پڑھ دیں رونا چاہیے یا نہیں رونا چاہیے، شادی کرنی چاہیے کہ نہیں؟ اور نہیں کرو گے تو تمہارے پاس 11 مہینے نہیں ہیں اپنی ہوس پوری کرنے کے، تمہیں اپنی خوشیاں، اپنے ترب، اپنے خوشی، اپنے افسانے سنانے کے لیے اور پورے سال 11 ماہ 11.5 10 ماہ نہیں ملتے۔ وہ جی 1400 سال پہلے گزر گیا زمانہ، اب کیوں روتے ہیں؟ اور ظالموں، حسین کی شہادت وہ شہادت ہے کہ جس کے بعد رونا تو سنت ہے ہی ہے، جس کی شہادت سے پہلے بھی رونا مصطفیٰ کی سنت ہے۔ کوئی ایک لمحہ وہ بتائیے کہ مصطفیٰ کے سامنے حسین آئے ہوں اور مصطفیٰ کی آنکھوں سے اشک جاری نہ آئے۔ کیسے بدبخت ہیں ہم کہ ہمیں اجر رسالت میں مودت فی القربہ کہا جائے اور ہمارے سامنے حسین کے کٹے ہوئے سر کا ذکر آئے، علی اکبر کی چھنتی ہوئی جوانی کا ذکر آئے،
علی اصغر کے چھلنی ہوئے گلے کا ذکر آئے، عباس کے کٹے ہوئے شانوں کا ذکر آئے، قاسم کے گرتے ہوئے چہرے کی بات آئے، اونو محمد کی گرتی ہوئی لڑکپن کی گفتگو آئے، حر کا بڑھاپا آئے، حبیب ابن مظاہر کی باتیں آئے، حر کے رشتہ داروں کی باتیں آئے، زینب و سکینہ و رباب و ام کلثوم کی گفتگو آئے۔ ہم اتنے بے حس ہو گئے ہیں کہ ہم یہ سوچیں کہ رونا ہے کہ نہیں رونا۔ یاد رکھیے میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص بیت اللہ کے ایک گوشے اور مقام ابراہیم کے درمیان چلا جائے، وہاں نماز پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، زکات دے، تمام عوامل کرے، لیکن اس کے دل کے اندر میری اہل بیت اطہار کا بغض ہو، تو وہ بندہ دوزخ میں جائے گا، جنت میں اس کا کوئی راہ و رسم نہیں ہے۔ تمہاری نمازیں تمہارے منہ پر مار دی جائیں گی، تمہارے روزے، تمہاری حج، تمہاری زکاتیں تمہارے منہ پر مار دی جائیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے مودت فی القربا کی عملی تفسیر بن کر دکھایا نہیں۔ آؤ اب پوچھو اپنے آپ سے کہ کیا اجر رسالت پہ سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیا قرآن کی تعلیمات پہ عمل کرنے کا سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پھر رات کو اپنے گریبان کھول کر اپنے آپ سے پوچھنا کہ اجر رسالت اور یہ مودت فی القربا مجھ سے تقاضا کیا کرتا ہے۔ پھر یہاں دیکھیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ اے لوگو، میری اہل بیت اطہار نوح کی کشتی کی مثال ہے، اور جو اس میں بیٹھ جائے گا اس کو فلاح مل جائے گی، وہ نجات پا جائے گا۔ نجات حسین سے منسلک ہونے کا نام ہے، نجات حسین کی بارگاہ میں گریہ و پرسا پیش کرنے کا نام ہے۔ میں یہاں پر ایک بات کہتا چلوں شاہ جی، پروگرام کے آخر میں اختتام ہونے کے قریب ہے، بس کچھ باتیں رہ گئیں۔ حر جب تک یزید کے پاس تھا، نمازی تھا، حاجی تھا، کلمہ گو تھا، سب کچھ تھا، مگر جنتی نہیں تھا۔ اور یہ ہے محبت، یہ ہے ذر رسالت، مودت فی القربا۔ وہ سب کچھ تھا مگر جنتی نہیں تھا۔ مگر جب حسین کی طرف آیا تو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، یزید سے حسین کی طرف آنے کے بعد حر نے کوئی نماز پڑھی؟ حر نے کوئی زکات دی؟ حر نے کوئی حج کیا؟ حر نے کوئی نیکی کی؟ کچھ نہیں کیا۔ بس کیا کیا؟ قد میں نے حسین پہ سر رکھا اور اپنے آپ کو حسین پہ قربان کر دیا۔ واہ واہ واہ، بے شک۔ کیا یہ مودت فی القربا نہیں ہے؟ کیا آج ہماری جبینیں حسین کے سر پہ ہیں؟ کیا آج ہمارے دل، ہماری روح، ہماری گفتگو، ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہمارا سر، ہمارے جسم کا رواں رواں حسین پہ قربان ہونے کو تیار ہے؟ وہ کیا تیار ہوگا جو اپنے گھر کی ایک خوشی کو حسین کے غم پہ قربان کرنے کو تیار نہیں ہے؟ ناظرین محترم، یہ محبت اہل بیت اطہار وہ ایک معیار ہے جو مومن اور منافق کے درمیان آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں یہاں پر آخر میں جاتے جاتے اشارتاً دو چیزیں عرض کر دوں۔ کل جب ہم نے یہ پوسٹر لگایا تو شاہ جی نے مجھے ایک میسج کیا کہ ہماری جو اوپر والی ترتیب تھی اس میں محبت اہل بیت کے ساتھ اگلا عنوان تھا امام حسین پاک، اور اس سے اگلا عنوان تھا یزید ملعون کا۔ تو ایک صاحب نے شاہ جی کو کہا کہ شاہ جی یہ ذرا اس کو تبدیل کر دیں۔ میں یہاں پر صرف ایک جملہ کہنا چاہوں گا۔ شاہ جی نے اپنے پروگرام کے شروع میں ایک شعر پڑھ کر میری بڑی مشکل آسان کر دی کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین،
دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ میں گزارش صرف یہ کرنا چاہوں گا، نام اوپر نیچے سے ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، بس دل میں حسین کے اوپر کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ ہائے ہائے ہائے، اگر تمہارے دل میں موجود ترتیب بڑی درست ہے نا، تو پھر تمہیں کسی چیز کا خطرہ نہیں ہونا چاہیے۔ بس ہاں دیکھو نا حضرت شاہ جی، یہاں پہ خواجہ صاحب کے شعر کی تقسیم دیکھیں۔ پہلے شعر میں حسین آیا، یزید نہیں آیا۔ پہلے مصرے میں حسین آئے ہیں، یزید نہیں آئے۔ دوسرے مصرے میں حسین آئے ہیں، یزید نہیں آیا۔ تیسرے مصرے میں یزید آیا ہے، حسین کو نہیں لائے۔ چوتھے مصرے میں پھر حسین کو لائے ہیں، یزید کو نہیں لائے۔ یہ بتا دیا ہے کہ حسین حسین ہے، یزید یزید ہے۔ یہ نام اوپر نیچے ہونے سے کچھ نہیں ہوتے۔ اگر آپ یہی دیکھیں گے تو پھر تیسرے مصرے میں یزید اوپر ہو جائے گا، چوتھے مصرے میں حسین نیچے ہو جائے گا۔ معاملہ اس کا نہیں ہے، یہاں دل میں حسین اوپر ہونا چاہیے، یہاں دل میں حسین کا مقام اس بلندی پر ہونا چاہیے کہ جس کو کتنی بلندی، جو کاشانہ مصطفیٰ کا سوار ہو، اس کی بلندی کا میں اور آپ ادراک کیا کر سکتے ہیں؟ اتنی بلندی تو حسین کے لیے دکھائیے جو مصطفیٰ نے سجدے میں سر رکھ کر حسین کی بلندی دکھائیے۔ اور پھر دوسری چیز میں یہاں پر ایک اور عرض کرتا چلوں آخر میں، میرا مزاج نہیں ہے مگر میں ایک جملہ کہتا چلوں آج۔ چلیے بات ہو گئی، 2 محرم شریف ہو گئی، ہمارا کل کا عنوان پروگرام کسی باعث ختم ہو گیا، نہیں ہو سکا۔ میں یہ ایک بات کہتا چلوں، حسین کا محب، حسین کا چاہنے والا اس بات کا خیال ضرور رکھے گا کہ جو حسین کو مانتا ہے وہ حسین کے نکاح خان کو کبھی تبرہ نہیں کر سکتا۔ واہ واہ واہ، بس بہت بڑی بات، یہ بہت ایک بڑی بات، میرا یہ جملہ ہے بڑا ضروری، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت، لہذا بہت خوبصورت۔ یاد رکھیے یہ محبت ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ میں پھر جاتے جاتے آخر میں پھر مجھے کوئی نہ کوئی بات یاد آ جاتی ہے، وقت دیکھتا ہوں تو پھر زبان بند کرنے کی کوشش کرتا ہوں، مگر پھر کوئی نہ کوئی بات ایسی آتی ہے۔ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے میری امت، جب تمام کے تمام لوگ جب جنتی اور جہنمی کا فیصلہ سن چکیں گے اور جب جنت کے دروازے پہ پہنچ جائیں گے تو پھر آواز آئے گی ان ذرا جنتیوں کو روک لو۔ ہاں، جب ان جنتیوں کو روکا جائے گا تو پوچھا جائے گا بتاؤ کیا تمہارے دل میں علی کی ولا کی جگہ موجود ہے کہ نہیں ہے؟ ہائے ہائے ہائے، ہائے ہائے، اور یہ دوزخیوں پہ سوال ہی نہیں ہے، یہ جنتیوں پہ سوال ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جنتی کے اس دائیں ہاتھ میں جو نامہ اعمال ہوگا، اس پہ جو عنوان ہوگا، اس کا عنوان محبت علی ہوگا۔ واہ 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 واہ، ہم اس میں پھنس گئے ہیں کہ ہمیں محشر کے دن سوال، اور بھائی اس کے علاوہ سوال کیا ہوگا اور اجر رسالت ہے کیا؟ آئیے اس ماہ محرم میں، ماہ مقدس میں، امام اعظم، امام غمہ، سید الشہداء، شہید کرب و بلا، شاہ سوار کربلا، راکب دوش مصطفیٰ، ابن علی المرتضیٰ، پسر سیدہ زہرا، برادر امام حسن مجتبی، ہمشیر سیدہ زینب ثانیہ سیدہ زہرا، والد محترم سیدہ سقینہ، والد محترم سیدہ فاطمہ صغرا سلام اللہ علیہا، آپ کی بارگاہ میں ہمہ وقت پرسہ پیش کیجئے، نیاز پیش کیجئے، اپنی آنکھوں کے اشکوں کا نذرانہ پیش کیجئے۔ اس کے علاوہ اور ہمارے دامن میں اور گزارش کیجئے کہ اے امام، ہم تو آپ کی والدہ کی بات سن کر آپ کی بارگاہ میں اشکوں کا ہجوم پیش کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ ہماری بخشش کا پروانہ جاری ہو جائے، آپ کے غلاموں میں ہمارا نام آ جائے، آپ کے منگتوں میں ہمارا شمار ہو جائے، وگرنہ کہاں ہم لوگ، کہاں ان کی ذاتیں، ہمارے لاکھ کہنے سے بھی ان کے فضائل کو اللہ نے بلند پہلے سے کر رکھا ہے۔ اگر ہم ان کے بارے میں کچھ نہ کہیں تو پھر بھی کیا ہے، ہم ایام حسین اس لیے نہیں مناتے کہ ان کی شان بڑھ جائے، ہم ایام حسین اس لیے مناتے ہیں کہ ہماری بخشش کا پروانہ جاری ہو جائے۔ جس کو اپنی بخشش کا پروانہ جاری کروانا ہے وہ امام علی مقام کی بارگاہ میں، سیدہ پاک کی بارگاہ میں،
سرکار علی المرتضیٰ کی پاک بارگاہ میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں، حضرت امام حسن مجتبی کی پاک بارگاہ میں، مستورات اہل بیت کی پاک بارگاہ میں اپنا نذرانہ، اپنا ہدیہ ہمیشہ ہمیشہ پیش کرتا رہے گا، تاکہ اس بڑے رجسٹر میں اس کی بھی حاضری لگتی رہے۔ جی بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ میں کہتا ہوں کہ آج گفتگو کا جو معیار شاہ جی نے قائم کیا ہے، اس وقت کا تو اندازہ ہی نہیں ہوا۔ شاہ جی کی گفتگو اس طرح تھی کہ دل نہیں کر رہا تھا کہ یہ گفتگو ابھی بھی رکے، لیکن وقت کی پابندی آڑے آ جاتی ہے۔ ویورز کی تمام کی محبتیں ہیں جو اس وقت تک ہمیں سماعت کر رہے ہیں، آپ تمام کی محبتوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جس آسر اور خوبصورت انداز سے قبلہ شاہ جی نے محبت اہل بیت کے موضوع کو بیان کیا ہے، یقیناً آپ سبھی احباب بھی اسے سن کر لطف اندوز ہوئے ہوں گے۔ اور ہمارے اس بزم اسپیشل ٹرانسمیشن جو ہے اس کا نام فراق کربلا ہے، کیونکہ آج کچھ مصروفیت کی بنا پر اس کے کافی سارے کام پینڈنگ تھے، جس کی وجہ سے ہم لوگوں نے آپ اسکرین کے اوپر دیارش کا لوگو دیکھ رہے ہوں گے۔ مجھے کچھ کمنٹس کے اندر بھی اس طرح کی باتیں سنی ہے، تو میں آپ تمامی احباب کو، تمامی محبت رکھتے ہیں، اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار دیتے ہیں۔ یہ میرے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ آپ سب جو ہے وہ اپنی اپنی خوبصورت رائے ہم تک پہنچاتے ہیں، تو میں آپ سب کی رائے کا مقدم ہوں اور آپ سب سے التجا کرتا ہوں کہ اسی طرح دعاؤں میں بھی یاد رکھا کریں، اور انشاءاللہ کل انشاءاللہ ایک نئے عنوان کے ساتھ تعارف امام حسین انشاءاللہ اس کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آپ کے کہنے کے مطابق جس نے بھی فرمائش کی تھی وہ ہم نے لوگوں جو دیار عشق کا تھا جی کہ وہ مناسب نہیں ہے، تو ہم نے اسے ختم کر دیا۔ انشاءاللہ کل ہمارا جو لوگو ہے وہ فراق کربلا ہے، انشاءاللہ ہم فراق کربلا کے اندر ہی اس پروگرام کے اندر جائیں گے، کیونکہ ہماری اسپیشل ٹرانسمیشن، اگر آپ لوگوں نے ہمارے فیس بک پوسٹر کو دیکھا ہوگا اس کے اوپر ہمارا عنوان ہی فراق کربلا ہے۔ دیار عشق ہمارا اپنا ریگولر ویکلی پروگرام ہے، وہ علیحدہ ہے۔ یہ اسپیشل ٹرانسمیشن جو ہے وہ فراق کربلا کے نام سے سجائی گئی ہے بنیاد حسین کے اندر۔ تو اس کے اندر جتنے آنسو بہیں، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایک آنسو کے صدقے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ آج کی بزم کے اندر بھی جس آنکھوں سے اشکوں کی جھڑیاں بہی ہیں، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان آنسوؤں کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول منظور فرمائے۔ کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے، طلحہ بھائی بھی میں یقیناً بہت لطف اندوز ہو رہے ہوں گے قبلہ شاہ جی کی گفتگو سے، یہ میرا ایمان بھی ہے، حسن ظن بھی ہے۔ میں اب طلحہ بھائی سے گزارش کروں گا، جو آپ نے اسٹارٹنگ کے اوپر تار چھیڑی تھی قبلہ سیدہ پاک کی بارگاہ کے اندر، قبلہ نے اسی نیاز مندی کے ساتھ اگر مولا حسین کی بارگاہ کے اندر اپنا ہدیہ پیش کریں گے، ہمارے لیے باعث سعادت و تقریر۔ جی میں شاہ صاحب آپ سے معذرت بھی چاہوں گا کہ پہلے کلام کے دوران کچھ انٹرنیٹ ایشو کی وجہ سے میں ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، تو میں آخر میں شاہ صاحب کی لکھی ہوئی ایک منقبت شہزادہ علی اصغر پاک کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ چھ مادے پر کربل وسائی جاندے، ہائے ہائے، چھ مادے پر کربل وسائی جاندے، بھاویں ہووے ہولی تے بھاویں ہووے ہرملا، ایڈا جنگجو وڈے وڈے او نسائی جاندا ہائے ہائے، اے، ہائے ہائے، چھ واہ، مادے پر کربل وسائی جاندا اے، ڈردے او کیوں ڈردے او کیوں عشق تو ہتھاں تے آیا اے،
نیٹ ورک ایشو جو ہے وہ پھر آ رہے ہیں انشاءاللہ، کیونکہ آج طلحہ بھائی کی حاضری اسٹارٹنگ پر بھی نیٹ ورک کا شکار رہی اور آخر پر بھی، تو انشاءاللہ میں طلحہ بھائی سے گزارش کروں گا اور دو طلحہ بھائی تیرا شروع سے شروع نبی کریں. دا نالے پوتا عمران دا اے دیاں رگاں چ خونے کل ایمان دا دو تیرا نبی دا نالے پوتا عمران دا اے دیاں رگاں چ خونے کل ایمان دا تائیوں تے یزیدیاں دے رنگ اے اڈائی جاندا اے چھے مادہ اے پر کرب وسائی جاندا اے اور غلام طاہر منگتا اصغر امام دا تائیوں تے عروج ایڈا اس دے کلام دا غلام طاہر منگتا اصغر امام دا تائیوں تے عروج ایڈا اس دے کلام دا تائیوں اے کیب اپنے پل وچ ہرائی جاندا اے چھے مادہ اے پر کرب وسائی جاندا اے پاویں ہووے ہولی تے پاویں ہووے ہرملا ایڈا جنگجو وڈے وڈے او نسائی جاندا اے چھے مادہ اے پر کرب وسائی جاندا اے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت انداز کے اندر منقبت جناب مولا علی اصغر کی بارگاہ کے اندر آپ پیش کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس منقبت کے صدقے آپ کو دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائے. میں بلا تاخیر اپنی بزم کا آغاز کرتا ہوں. آپ تمامی احباب کا جو ہمیں اس وقت سماعت کر رہے ہیں اور جو ہمیں ابھی اس وقت لائیو اسٹریمنگ کے اندر دیکھ کر آپ شخص کو بھی آپ تمامی احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. حنیف قمر آبادی صاحب کافی دیر سے ہمارے ساتھ شریک ہیں اس بزم کے اندر، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس بزم کے اندر اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں آپ اس بزم تشریف لے کے آئے. میں ان اشعار کے ساتھ اللہ شاہ جی کے لکھے ہوئے کہ خاموش ہے مسلمان کربل سنا رہا ہوں، خاموش ہے مسلمان کربل سنا رہا ہوں، شبیر کے جہاں پہ احساں بتا رہا ہوں. خاموش ہے مسلمان کربل سنا رہا ہوں، شبیر کے جہاں پہ احساں بتا رہا ہوں. شبیر غازی عثمان بوبکر اون و مسلم، شبیر غازی عثمان بوبکر اون و مسلم، کنبائے ہاشمی کے لاشیں گنا رہا ہوں، کنبائے ہاشمی کے لاشیں گنا رہا ہوں. حافظ قرہ معلم حاجی نمازی مسلم، حافظ قرہ معلم حاجی نمازی مسلم، دشمن کی صف کے سارے منکر دکھا رہا ہوں، دشمن کی صف کے سارے منکر دکھا رہا ہوں. رب کا خلیل رویا رب کا حبیب رویا، رب کا خلیل رویا رب کا حبیب رویا، رب کا خلیل رویا رب کا حبیب رویا. میں بھی تو اتباع میں آنسو بہا رہا ہوں، میں بھی تو اتباع میں آنسو بہا رہا ہوں. رویت میں مصطفیٰ نے زوجہ کو خود بتایا، رویت میں مصطفیٰ نے زوجہ کو خود بتایا. حالت ہے مضطرب میں کربل سے آ رہا ہوں، حالت ہے مضطرب میں کربل سے آ رہا ہوں. شاید حزین کا لکھا بخشش پہ مستند ہو، شاید حزین کا لکھا بخشش پہ مستند ہو. کلمے رواں سے ان کا گجرا سجا رہا ہوں، کلمے رواں سے ان کا گجرا سنا رہا ہوں.
خاموش اے مسلمان خاموش اے مسلمان کربل سنا رہا ہوں، شبیر کے جہاں پہ احسان بتا رہا ہوں۔ اور بہت ہی خوبصورت شعر شاہ جی میں اس کو مقرر کر رہا ہوں کہ رب کا خلیل رویا، رب کا حبیب رویا، رب کا خلیل رویا، رب کا حبیب رویا، میں بھی تو اتباع میں آنسو بہا رہا ہوں، میں بھی تو اتباع میں آنسو بہا رہا ہوں۔ شبیر غازی عثمان بو بکر اون و مسلم، شبیر غازی عثمان بو بکر اون و مسلم، کنبائے ہاشمی کے لاشیں گنا رہا ہوں۔ حافظ قرہ معلم، حافظ و قرہ و معلم، حاجی نمازی مسلم، دشمن کی صف کے سارے منکر دکھا رہا ہوں۔ رویت میں مصطفیٰ نے زوجہ کو خود بتایا، رویت میں مصطفیٰ نے زوجہ کو خود بتایا، حالت ہے مضطرب میں کربل سے آ رہا ہوں، حالت ہے مضطرب میں کربل سے آ رہا ہوں۔ اور شاید ہزی کا لکھا بخشش پہ مستند ہو، شاید ہزی کا لکھا بخشش پہ مستند ہو، کلمے رواں سے ان کا گجرا سجا رہا ہوں، کلمے رواں سے ان کا گجرا سجا رہا ہوں۔ ناظرین محترم، یہ لب اس قابل نہیں کہ ان کی بارگاہ کے اندر حاضری پیش کرنے کے لیے کھل سکیں، یہ آنکھیں بھی اس قابل نہیں کہ اس بارگاہ کے اندر آنسو بہانے کے لیے استعمال کی جا سکیں، لیکن اس یقین سے اس بارگاہ کے اندر حاضر ہیں کہ جن کے نانا اتنے سخی ہیں، جن کے نانا اتنے سخی ہیں، جن کے نانا نے اس امت کے لیے ساری رات گریہ وزاری کر کے آنسو بہائے ہیں، یقیناً ہمارے یہ آنسو ان پاک بارگاہوں کے اندر رائگاں نہیں جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان آنسوؤں کے صدقے ہماری اس پاک حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور انہی آنسوؤں کے صدقے ہمیں تینوں دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائے اور غم حسین میں رونا نصیب فرمائے۔ یقین کریں وہ آنکھ اس دنیا کی مستحق ہی نہیں جسے غم حسین میں رونا نصیب نہیں ہے، یقین مانیے وہ آنکھ اس دنیا میں رہنے کے مستحق نہیں ہے، وہ اپنے رب کا شکر ادا ہی نہیں کر سکتی جب تک اسے غم حسین میں رونا نصیب نہ ہو۔ میرے مالک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان آنکھوں کو ہر وقت غم حسین میں رونا نصیب فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری آج کی سب حاضری کو اپنی پاک اور بلند بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعویٰ ان الحمدللہ رب العالمین۔ کل انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئے عنوان کے ساتھ، ایک نئے مہمان کے ساتھ اسی بزم فراق کربلا میں حاضری ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان سید عبدالرحمن شیرازی کو اور صاحبزادہ نصر من اللہ شاہ صاحب کاظمی کو بزم فراق کربلا سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کے قدموں میں جو ہوتا لبے دریا، پانی کی جو ایک بوند کو ترسا لبے دریا دریا